بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. اسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے عقل اور نفس کے معیار پر 3 طرح کے مخلوق بنائی. ایک کا نام فرشتہ ہے جسے عقل عطا کی، دوسرے کا نام جانور ہے جسے نفس عطا کیا، اور تیسرے کا نام انسان ہے جسے عقل بھی عطا کی اور نفس بھی دیا. ہر مخلوق ان کمالات کے ذریعے سے، ان انتخاب کے ذریعے سے اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں معزز بنانے کا اختیار رکھتا ہے. بات یہاں تک بڑھی کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ خود کو معتبر بنائے. پروردگار عالم نے انسان کو جب بنایا تو اس کی تقسیم مسلم اور غیر مسلم پہ نہیں کی تھی، سنی اور شیعہ پہ نہیں کی تھی. انسان نے علم کا سہارا لے کر اپنے اپنے عقائد بنائے اور خود کو ایک نام دیا. پروردگار کی تقسیم خلقت کے اعتبار سے مسلم اور غیر مسلم نہیں ہے، بلکہ یہ کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ اگر بحث آئی تو انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کروں گا کہ فطرت اسلام کیا چیز ہے. اس لیے پروردگار نے اپنے مخلوق بنانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، وہ تمام کمالات اس کے اندر ظاہر کر دیے کہ جس کے ذریعے سے خود کو پہچانوانا اور خود تک پہنچنے کا ذریعہ اسے قرار دینا اچھا لگا.
اس لیے وہ تمام جوہر انسان میں رکھ دیے، تمام خوبیاں انسان میں رکھ دیں، اور جو چیز جہاں رکھی اتنی پرفیکٹ رکھی کہ اگر اس کی جگہ کو کوئی دوسرے اعتبار سے دیکھے تو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، یا لفظوں کو بدل دو بھاتی نہیں ہے۔ آنکھ کو جہاں رکھا آنکھ وہیں اچھی لگتی ہے، ناک جہاں بنائی وہیں پہ پرفیکٹ لگتی ہے، لبوں کو جہاں رکھا وہیں اچھا لگتا ہے، کان کو جس جگہ پہ رکھا کان وہیں اچھا لگتا ہے۔ ہر عضو کا جو اس نے انتخاب کیا اتنا اس انتخاب میں حسن تھا کہ جسے جہاں رکھا اس سے ہٹ کے دیکھا تو قبیح لگا، برا لگا، حسین نہیں لگا۔ اسی لیے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اگر کسی خلقت میں کسی کے عضو میں کمی رہ جائے تو پہلی کوشش ہوتی ہے ویسا ہی عضو رکھا جائے جیسے عام انسانوں کا ہوا کرتا ہے، جو کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے جو اس کا انتخاب ہے وہی ہر انسان کو پسند آتا ہے۔ یہ پروردگار کا حسن انتخاب تھا، اس لیے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بچہ چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہو، بچہ چاہے ہندو کے گھر پیدا ہو، بچہ چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، بچہ چاہے عیسائی کے گھر پیدا ہو، بچہ چاہے سنی کے گھر پیدا ہو، بچہ چاہے شیعہ کے گھر پیدا ہو، اس نے بچے کی تخلیق میں جو عصمتی جذبہ رکھا وہ سب نے برابر رکھا۔ ہر کسی کا بچہ جب اس دنیا میں آیا تو بے گناہ تھا، آنکھیں خطا کار نہ تھیں، کان گنہگار نہ تھے، زبان گنہگار نہ تھی۔ ہر کسی کی آغوش میں جب بچہ رکھا ہر کسی نے بڑے شوق سے کہا، بڑے غرور سے کہا میرا بچہ معصوم ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے لفظ معصوم کے معنی شاید کلچر نہ سمجھتا ہو، لیکن جب بچہ بچپنے میں ہوتا ہے تو ہندو کے گھر ہوتا ہے تو وہ بھی بچہ کہلاتا ہے معصوم ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر ذہنیت کہتی ہے جب تک بچے میں گناہ کی آمد نہ ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ سلام پڑھنے محمد والے محمد کا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ہم آپ تو تعصب کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، یہ سنی ہے، یہ فلانی ہے، یہ تو فلاں ہے۔ ہم نے اپنے ذوق کو بدل دیا لیکن خدا نے اپنے جاذبے کو نہیں بدلا۔ ہم کس کی مخلوق ہیں؟ سننے نے سوچا شیعہ ہے، ارے نہیں بھائی یہ تو کافر ہیں، ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے۔ الحمدللہ دتیا میں یہ سب باتیں نہیں ہیں، وہ بیماریاں جو عام کلچر میں پائی جاتی ہیں مذہبوں کو لے کر الحمدللہ اس سرزمین پہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں نے خیانت نہیں کی ہے، امانت داری کی ہے۔ سلام پڑھنے محمد والے محمد کا۔ سوچئے جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے پروردگار عالم باوجود سے کہ ہمارے مزاج سے آشنا ہے، ہمارے خیالات سے باخبر ہے، ہماری فکروں سے باخبر ہے، جانتا ہے ہم کتنے امانت دار ہیں، جانتا ہے ہم کتنے وظیفہ شناس ہیں، جانتا ہے ہم کتنے فرض شناس ہیں، جانتا ہے کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں، جانتا ہے ہم کتنے کوتاہ نظر ہیں، جانتا ہے کہ کتنے تنگ نظر ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص، میں اپنے کو کہوں، یہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ شخص جو یہ بیٹھا، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، ضرورت نہیں کہ میں اپنا نام لوں، یہ شخص جو یہاں بیٹھا ہے قابل اعتبار نہیں ہے، کیا آپ اپنی امانت میرے پاس رکھیں گے؟ ایک سوال ہے آپ سے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں قابل اعتبار نہیں ہوں، امانت دار نہیں ہوں، میں امانت داری کے مسئلے میں کمزور ہوں، میں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کمزور ہوں، میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، انصاف سے بتائیے
کیا میرے نامہ لگا لینے سے آپ متاثر ہو جائیں گے؟ کیا میرے ابا کے اوڑھ لینے سے آپ بالکل جھومنے لگیں گے؟ کیوں؟ چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ بہکانے والوں کے لباس بھی کبھی یہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے جناب حاجرہ کو بہکانے کے لیے جب شیطان نے لباس، اس کا مطلب یہ صرف لباس دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے، احترام اخلاقی پہلو ہے، متاثر ہونا الگ موضوع ہے۔ کسی بھی انسان کو دیکھ کر کبھی اس کے لیے بری نگاہ نہ رکھیں، اسے بری نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے وہ انسان اسی لباس میں فرشتہ ہو سکتا ہے وہی انسان اسی لباس میں شیطان ہو، لیکن آپ کا اخلاق یہ کہتا ہے کہ جو تہذیب ماں باپ نے تربیت سے دی ہے وہ تہذیب کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ آپ کا اخلاقی فریضہ یہ ہے آپ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن اعتماد کی منزل جب آتی ہے، اعتبار کی منزل آتی ہے تو کچھ مراحل سے انسان کو جزا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اسے سرچ کیا جاتا ہے، اور جب تک اعتبار نہ ہو، میں پھر وہی سوال دہراتا ہوں، کیا آپ میرے پاس امانت رکھنا پسند کریں گے؟ نہیں، عقل بشر یہ کہتی ہے، انسان کی عقل کہتی ہے کہ اگر انسان قابل اعتبار نہیں ہے تو اس کے پاس امانت نہیں رکھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا خالق کتنا بڑا مہان ہے، کتنا بڑا پروردگار ہے، کتنا عظیم پروردگار ہے، ہماری کوتاہیاں بھی جانتا ہے، ہماری کمزوریاں بھی جانتا ہے، ہماری نادانیاں بھی جانتا ہے، ہماری جہالت کو بھی جانتا ہے، ہماری غیر ذمہ دارانہ زندگی کو بھی جانتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ ہم کتنے تنگ نظر ہیں، یہ جانتا ہے ہم کتنے بخیل ہیں، یہ جانتا ہے ہم کتنے بدعمل ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی امانت کو اولاد کی شکل میں ہماری آغوش میں رکھ دیا۔ یہ آغوش میں اپنی امانت کو رکھنا اس بات کی علامت ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اب بھی چاہتا ہے بندہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ یہی وجہ ہے ہم جیسے گنہگاروں کی آغوش میں معصوم بچہ رکھا۔ جب بھی کسی کا بچہ گود میں آتا ہے آپ مجھے بتائیے اسے کوئی گنہگار کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا۔ بچے نے گناہ نہیں کیا، ناک کے ذریعے، نہ زبان کے ذریعے، نہ کان کے ذریعے، نہ ہاتھ کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہمیں لگتا ہے ہمارا ہے لیکن یہ مخلوق اس کی ہے۔ جب مخلوق اس کی ہے تو چاہے بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، چاہے یہ بچہ ہندو کے گھر پیدا ہو، چاہے یہ بچہ سنی کے گھر پیدا ہو، چاہے یہ بچہ شیعہ کے گھر پیدا ہو، چاہے بچہ مجوسی کے گھر پیدا ہو، چاہے یہ بچہ زرتشت کے گھر پیدا ہو، چاہے بچہ یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے بچہ کرسچن کے گھر پیدا ہو، پروردگار نے ہر آغوش میں جب بچہ دینے کا ارادہ کیا ہے تو اس نے ہر آغوش میں اپنے معیار کا بچہ رکھا ہے، اپنے معیار کا بچہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تنگ نظر وہ نہیں ہے، ہم ہیں۔ تنگ نظر وہ نہیں ہے، ہم ہیں۔ اب یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ اپنی تربیت کا اثر بچے میں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے آج کی دنیا میں آپ سی ڈی لے کے آئیے تو بالکل سی ڈی جو بالکل خالی ہوتی ہے، جسے ہم خام کہتے ہیں، جو بالکل خالی ہوتی ہے، آپ جو چیز اس کے اندر ڈالنا چاہیں وہ چیز اس میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سی ڈی کا قصور ہے کہ اس میں یہ کمی آ گئی، نہیں، ڈالنے والے کا قصور ہے کہ یہ چیز کیوں ڈالی گئی ہے۔ اب آپ کے اختیار میں دے دیا ہے، ہم نے اپنی قدرت سے جو کمال ہم میں پایا جاتا تھا ہم نے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں جو تمہارے اندر اپنا مظہر رکھا ہے، اپنا کمال رکھا ہے، اپنی تربیت رکھی ہے، اپنا اثر رکھا ہے، اس کی عظمت کو بچاؤ یا اس کی عظمت کو ضائع کر دو۔ اب سلام ان ہستیوں پر جو بچے کی عظمت کی اتنی حفاظت کی کہ جب جوان ہوا تب بھی معصوم ہوا، جب جوانی سے آگے بڑھا تب بھی معصوم ہوا، جب بڑھاپے کی منزل میں تب بھی معصوم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے ماں باپ کی تربیت عظمت کو بچاتی بھی ہے، عظمت کو ضائع نہیں کرتی ہے۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ اس نے تو کوئی کمی نہیں رکھی تھی نا، اس نے تو اپنی عطا جو جس معیار کا ہوتا ہے ویسی اس کی عطا ہوتی ہے۔ خدا جس معیار کا ہے اولاد اس کی عطا ہے، اولاد اس کی امانت ہے۔ کتنا وہ ہم پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ ہمارا اور آپ کا خدا ہم پر کتنا بھروسہ کرنا چاہتا ہے۔
تمام کمیوں کے باوجود، تمام نقائص کے باوجود، تمام ہمارے اندر وہ صفات کی جسے کبھی ہم آپ سوچ کے شرمندہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا خدا ہم پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو یہ جملہ کہا جاتا ہے کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر، کیا مطلب؟ معصوم، بے گناہ، با کردار نہیں کہوں گا، معصوم، بے گناہ، ہر بچے کو اللہ ایسے پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کی تربیت ہے، اسے کدھر لے کے چلی جائے؟ اب جدھر تربیت لے جائے گی بچہ ادھر چلا جائے گا۔ تو اگر تربیت غلط ہو تو خدا کا قصور نہیں ہے، اگر تربیت غلط ہو جائے تو خدا کا قصور نہیں ہے۔ اب کون کیا بن جاتا ہے اس میں خدا کا قصور نہیں ہے، خدا نے تو فطرت دی تھی، اس فطرت کی حفاظت انسان کے حوالے کر دیا تھا۔ آؤ تم اس کی حفاظت کر کے بتاؤ، سوچے ہم ایک انسان ایک بچے کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، اگر سماج ہمارے حوالے ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی لوگ کہتے صاحب ہم تو دنیا کو بدلنا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ اس خواب دیکھتے ہیں اس طرح کا، دنیا بدل دیں، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا بدلنے نکلے تھے، ناکام ہو جاتے ہیں۔ کہ صاحب دنیا بدلنا چاہتے تھے، نہیں بدل سکے، تو بہت دائرہ تنگ کرتے ہیں، ہم دنیا نہیں اپنا ملک بدلتے ہیں۔ دیکھا ملک بدلنے کی کوشش کی، نہیں بدل سکے، ناکام ہو گئے۔ کہ اگر ملک نہیں بدل سکتے تو اپنا اسٹیٹ بدلتے ہیں، اسٹیٹ بدلنے کی کوشش کی، نہیں چینج لانے کی کوشش کی، نہیں لا سکے۔ کہ اسٹیٹ نہیں بدل سکے، چینج نہیں لا سکے تو آپ اپنے شہر کو بدلتے ہیں۔ شہر کو بدلنے کی کوشش کی، ایک عمر صرف کر دی، دیکھا شہر کو بھی نہیں بدل سکے۔ کہا جب شہر کو نہیں بدل سکتے تو آپ اپنے علاقے اور محلے کو بدلتے ہیں۔ دیکھا محلے کو بدلنے کی کوشش کی، بہت تلاش کی، کئی سال گزر گئے، اچھا خاصا عمر کا حصہ گزر گیا، مگر محلہ نہیں بدل سکے۔ تو سوچا کہ جب محلہ نہیں بدل سکتے تو آپ نے گھر کے ماحول کو بدلے۔ بڑی کوشش کی، بڑی تلاش کی، مگر گھر کے ماحول کو بھی نہیں بدل سکے۔ تو ایک بار انسان سوچنے پہ مجبور ہو گیا، صاحب ملک دنیا بدلنے نکلے تھے، نہیں بدل سکے، اپنا ملک چینج کرنے نکلے، نہیں بدل سکے، اسٹیٹ کے لیے کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکے، شہر کے لیے ہم نے ہمت افزائی کی، اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے، اپنے محلے کے لیے کوشش کی، اس میں بھی ناکام رہے، اپنے گھر کے افراد کو چینج کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی ہم ضائع ہو گئے۔ تو ایسا کیا نہ کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو چینج کریں، پہلے خود کو بدل لیں، پہلے خود میں تبدیلی لائیں، پہلے خود میں کمال پیدا کریں، پہلے خود میں تو اچھائیاں پیدا کریں۔ عزیزو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی تو جیسے جیسے میں بدلتا گیا میرے آس پاس کے حالات بھی بدلتے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے کاش ہم نے شروع سے خود کو بدلا ہوتا تو دنیا بدل گئی ہوتی۔ اگر شروع سے ہی خود کو بدلا ہوتا تو دنیا بدل جاتی۔ اس سے پیغام یہ ملتا ہے دنیا کو بدلنا ہے تو دنیا کو نہ بدلو، خود میں تبدیلی لاؤ، کمال جب پیدا ہوگا تو اثر ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ سنا ہوگا آپ نے یہ روایت سنی ہوگی آپ نے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حدیث سنی ہے نا، مومن مومن کا آئینہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے آئینہ کون ہے جو نہیں دیکھتا یار؟ آئینہ کون ہے جو نہیں دیکھتا؟ ہر کوئی دیکھتا ہے نا۔ حدیث ہے نا مومن مومن کا آئینہ ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے بتائیے جب آئینہ آپ دیکھتے ہیں، آئینہ جو چہرہ آپ کو دکھاتا ہے، آپ کبھی آئینے کو برا کہتے ہیں؟ کبھی غصہ لیا اٹھا کے آئینہ توڑ دیا ہو، یہ بدبخت مجھے کیا دکھا رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اگر آئینے میں آپ کو اپنی تصویر کلیئر نظر نہیں آتی تو آپ غور کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا کہ اس آئینے پہ کچھ گرد اسپاٹ آ گئے ہیں، تو اس گرد اسپاٹ کو صاف کرنے میں کبھی غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں؟
کبھی کبھی اپنی آستین سے، کبھی کبھی اپنے دامن سے، کبھی کبھی اپنے ہی رومال سے آپ بہت خلوص اور پیار کے ساتھ اسے صاف کر کے اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ آئینہ بہت گندا ہے، آئینے بڑا اسپاٹ لگا ہوا ہے، ایسا بھی کوئی آئینہ ہوتا ہے، مجھے میری تصویر نہیں دکھا رہا ہے؟ نہیں، جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، خود کو دیکھنا چاہتا ہے، تو دیکھنے کے بعد اگر اس کی تصویر صاف نظر نہیں آتی تو اپنے ہی ہاتھوں سے آئینے کو صاف کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دو دوست ہیں جو ایک دوسرے سے مل رہے ہوں، ایسا جو دو محبتیں ہیں جو جنم پا رہی ہوں، ایسا جو دو مخلص ہو جو ایک دوسرے کو قریب سے پہچاننا چاہتے ہوں، نہ کوئی شکایت کی، نہ کوئی غصہ کیا، بلکہ آئینے پہ اپنے چہرے کو دیکھنے کی کوششیں کی اور دیکھ لیا۔ اگر کہیں کسی نے جوش میں، جو ہر ایک کا نیچر مختلف ہوتا ہے، اگر کوئی غصے میں آ کے، جوش میں آ کے آئینے کو توڑ بھی دے تو کمال دیکھیے آئینے کا کہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو ہر ٹکڑا آپ کی تصویر کو دکھانے میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر ٹکڑا آپ کی تصویر کو اتنا ہی مجسم کرتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے آئینہ وہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد نفرت نہیں کرتا ہے، اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مومن کا آئینہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک مومن جب کسی دوسرے مومن کے سامنے آتا ہے اور اس نے سامنے اپنا کردار نظر نہیں آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پر الزام لگایا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو برا کہا جائے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جائے، پردہ ڈال کے اپنے چہرے کو دیکھ لیا جائے، اسے ٹوٹنا، آئینہ ٹوٹ کے بھی آپ کو دکھانے میں پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ آپ کیسے مومن ہے جو دوسرے کی آبرو ریزی میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے مومن آبرو سے کھیلتا نہیں ہے، آبرو کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ سلام علیہ محمد علیہ محمد۔ آئینے کے تشبیہ کو، وجہ شبہ کو یہاں پر کلیئر ہو تو 6-7 آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن پھر بات اسی پہ تمام ہو جائے گی۔ میں ایک دوسرا رخ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں اگر میری آواز ان تک جاتی ہو۔ انسان کا نیچر یہ ہے، انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب آئینہ دیکھتا ہے نا تو آئینہ دیکھ کر آئینے پر الزام نہیں لگاتا، بلکہ اپنے اندر پائے گئی کمیوں کو سنوارنے لگتا ہے۔ اور کیجئے گا، یہ تشبیہ یوں ہی نہیں ہے، اپنے اندر بال بکھرے ہیں سنوار لیتا ہے، چہرے پہ اسپاٹ ہیں اسے کلیئر کر لیتا ہے، بار بار اپنے کو آئینے کے سامنے دیکھتا ہے۔ بعض مواقع پہ تو لوگ اتنا دیکھتے ہیں کہ آئینہ بھی تھک کے کہتا ہوگا بھائی اب تو بس کرو۔ دیکھا نہیں آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے کبھی یوں دیکھتے ہیں کبھی یوں دیکھتے ہیں۔ ظاہر میں سارے ایکشن کو تو نہیں بتا سکتا، اور پھر ایکشن ایک تو بتا بھی دوں، مختلف ایکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو آئینے کو دیکھتے ہیں ہر اعتبار سے، کبھی منہ بنا کے کبھی مسکرا کے کہ ہم جب دوسرے کے سامنے جائیں گے تو ہمیں کیسے کرنا ہے، موشنز بنانے ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن انسان ہر اعتبار سے خود کو سنوارتا ہے، آئینہ نہیں سنوارا جاتا ہے، خود کو سنوارتا ہے۔ یعنی آئینہ اگر بنایا گیا ہے تو اسے دیکھ کر خود کو سنوارو۔ مومن کا آئینہ ہے، یعنی جب مومن کو دیکھو تو برا نہ کہو، اسے دیکھ کے خود کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ آپ غور کیجئے، کہنا چاہتا ہوں مومن کو دیکھو تو دیکھنے کے بعد خود کو سنوارنے کی کوشش کرو، کوشش کرو کہ وہ جیسا بن جاؤ، کوشش کرو جیسے کچھ خوبیاں آپ میں پیدا ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ مگر مزے کی بات یہ دیکھیے، پروردگار کی یہ صنعت ہے، انسان پروردگار کی مخلوق ہے، کوئی انسان برا نہیں ہوتا، انسان کا کردار اچھا یا برا ہوتا ہے، انسان برا نہیں ہوتا۔ کیوں انسان برا نہیں ہوتا؟ کیونکہ انسان کو خدا نے بنایا ہے، کردار انسان اپناتا ہے۔ جو جس خدا بنائے وہ بری نہیں ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر اللہ نے کسی کو کالا بنایا، بات کو روک کے کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے کسی کو کالا بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے برا بنانا چاہا۔
اگر کسی کو گورا بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اچھا بنانے کی وجہ سے گورا بنایا ہے. اگر اس کسی کو کچھ اور کلر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو اس میں کلر دے کے گرا دیا ہے, اس کو ایک کلر دے کے اٹھا دیا. دنیا میں سائنس بھی کہتی ہے مٹی 7 رنگ کی ہوتی ہے, 7 کلر ہوتے ہیں مٹی کے. پروردگار نے بھی انسان کو 7 رنگ کا پیدا کیا ہے, اور 7 رنگ کا بنا کر یہ دنیا کو بتانا چاہے تمہارا خدا اتنا بڑا قادر خدا ہے کہ ہر کلر میں انسان بنا سکتا ہے, اور اس کی قدرت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو, کیونکہ اگر وہ اپنی قدرت کے مظاہرے پہ آ جائے تو فکر انسانی تھک جاتی ہے مگر قدرت کو سمجھ نہیں پاتی. ہمارے درمیان ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیکل کے بھی ہیں, سائنس کے بھی ہیں, دوسرے بھی سبجیکٹس کے ہیں. غور کریں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ خدا کی قدرت کا کبھی کبھی اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے, تھک جائیں گے مگر اندازہ نہیں لگا سکیں گے. مثال دوں, فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں میں. دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب ہے نا, آج کل مشہور تو 7 ارب کچھ کہہ سکتے ہیں آپ. ایک تو عدد نہیں ہے, کتنی عدد؟ 7 ارب. 7 ارب انسان خدا نے پیدا کیے. 7 ارب عدد سوچیے تو ذہن تھک جاتا ہے سوچ کر, اور آج کے زمانے میں تو اور تھکے گا, جہاں لوگ ایک بچے کے آگے سوچنا نہیں چاہتے, تو 7 ارب سوچ کے تو بے ہوش ہو جانا چاہیے. 7 ارب انسان خدا نے پیدا کر دیا اس دنیا میں, لیکن اتنے انسانوں کے درمیان بھی پروردگار نے جو انگلیاں بنائی, اسی انگلی میں ایک ٹنگ بنایا, انگوٹھا بنایا. اس انگوٹھے میں جو ریکھائیں تھیں 7 ارب انسان بنا دیے, مگر اس کی ریکھاؤں کو ایسا رکھا کہ آج بھی کسی کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے میچ نہیں کھاتا. جب خدا مظاہرہ صنعت کا کرتا ہے تو 7 ارب کی آبادی کم پڑ جاتی ہے مگر فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا. یہ بتانا چاہتا ہے اس کی قدرت کا تم جواب نہیں لا سکتے. جب ایک انگوٹھے میں اتنا کمال رکھ سکتا ہے تو ایک انسان کے وجود میں کتنا کمال ہوگا. سلام علیہ محمد علیہ محمد. ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں. میں بات پھر آئینے میں واپس آتا ہوں. آئینے کی بات کر رہا تھا نا. پروردگار عالم انسان کو جو چہرہ دیے ہوئے ہے, جس بھی چہرے کو جسے بھی دیا ہے, چاہے عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, ہر کوئی جب آئینے کے سامنے آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. کبھی میں نے نہیں سوچا یا کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی نے آئینہ دیکھتے وقت یہ کہا ہو کیا چہرہ ملا ہے, فلانے تو بڑے خوبصورت ہیں اور میرا چہرہ کتنا برا لگ رہا ہے. ہم نے کسی کو یہ کہتے ہوئے میں نے نہیں سنا ہے. ہو سکتا ہے کسی دل دادا کی زبان سے آپ نے سن لیا ہو, پر میں نے نہیں سنا ہے کہ آئینہ دیکھتے وقت تو یہ کہے فلانا تو بڑا ہینڈسم ہے, یا فلاں لڑکی کہے فلانی تو بڑی بیوٹیفل ہے, میرا چہرہ اس سے خراب ہے. نہیں, خراب کا تو تصور ہی ذہن میں نہیں آتا, بلکہ وہ اپنے کو سنوارنے میں لگ جاتی ہے, یا مرد اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے, اور چاہے وہ گھنٹے گزر جائیں مگر وہ اپنے کو آئینے کے سامنے بیٹھ کے سنوارتا ہے, اور سنوار کے مسکرا کے مطمئن ہو جاتا ہے. اتنا سنوار لیتا ہے کہ اپنی نگاہوں میں جو اپنے چہرے کا حسن محسوس کر رہا تھا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, جب اس میں اعتماد ہو جاتا ہے تو مسکراتا رہتا. اب ہم بالکل پرفیکٹ لگ رہے ہیں, مگر ہم نے نہیں دیکھا کسی نے آئینہ دیکھ کر خود کو حقیر سمجھا ہو, دوسرے کو عزیز سمجھا ہو, بلکہ خود کو سنوارتے ہوئے جذبات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جسے جو چہرہ دیا ہے ہر ایک اپنے چہرے پہ فخر کر رہا ہے. یہی تو اس کی خلقت کا اثر ہے کہ اس کی مخلوق میں جو چیز خلق ہو گئی ہے وہ کسی کے لیے معیوب نہیں ہے. سنوارنا آپ کا حق ہے, بنانا آپ کا حق ہے, میک اپ کرنا عورتوں کا حق ہے, یہ فطرت میں رکھا گیا ہے. تو یہ ساری خوبیاں حاصل کرنے کے بعد جب انسان کے جذبات آئینے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں تو اعلان عصمت ہوتا ہے. معصوم کہتے ہیں کہ جب آئینہ دیکھ کر تمہارے دل میں فرق مسرت پیدا ہو, خوشحالی کا احساس ہو, تو تم ایسے موقع پہ دعا کرو اللہم کما حسن وجھی حسن خلقی, کہ خدایا جس طرح سے میرے چہرے
صرف آئینہ دیکھنا یا آئینے کو منہ چڑھانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آئینے کے سامنے اگر خود کو سنوار لیا، آئینے کے سامنے خود کو اگر بنا لیا، آئینے کے سامنے خود کو ذی وقار کر لیا، آپ نے اپنے کو اچھا بنایا، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کو اللہ نے جو چہرہ دیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کا حق ہے کہ اسے آپ سنواریں، اسے آپ سجائیں، اسے آپ بنائیں۔ ہر ایک کی سیمائیں ہیں، ہر ایک کی حدود ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اپنے کو سنوارنا آپ کا حق ہے، عورتوں کی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ بھی اسلام نے آپ کو ایک تعلیم دی، ایک تربیت دی۔ آئینہ صرف مت دیکھو، آئینے میں جب خود کو خوبصورت محسوس کرو تو دعا کرو کہ خدایا جس طرح سے تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے، میرے کردار کو بھی، میرے کیریکٹر کو بھی خوبصورت بنا دے۔ جس دن یہ دعا آپ کی زبان کا حصہ بن جائے گی تو آپ کا کردار اور چہرہ ایک ہو جائے گا۔ جہاں کردار اور چہرہ ایک ہوتا ہے وہیں ایمان پیدا ہوتا ہے، وہیں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی چیز پروردگار نے اگر دی ہے تو خفیف ڈاؤن ہلکی نہیں دی ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ شاید ہم بھول گئے کہ جو چیز اس نے دی ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ میں ایک دو مثال کا سہارا لے کر بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ تمام حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان حضرات کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے جو میری آواز سن رہے ہیں، کہ مجھے اتنا بتائیے یہ کون طے کرے کہ انسان کیا کرے؟ یہ کون طے کرے انسان کیا کرے، کدھر جائے، کس راستے پہ چلے، کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے، کون سا راستہ بہتر نہیں ہے، کس راستے میں چلنے میں سعادت ہے، کس راستے میں چلنے میں بدبختی ہے، کون سا راستہ اس کے لیے اچھا ہے، کون سا راستہ اس کے لیے برا ہے، یہ کون طے کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے، ہم آپ؟ اگر ہم آپ طے کریں گے تو مجھے اتنا بتائیے ہمارا طے کیا ہوا فیصلہ کب کامیاب ہوا؟ ہمارا طے کیا ہوا فیصلہ کب کامیاب ہوا؟ آخر ہمارے فیصلوں کو دیکھیں گے آپ؟ انسان جب پیدا ہوا سائنس کہتی ہے وہ جانور تھا، وہ سائنس کی اپنی ریسرچ ہے، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد کہتا نہیں وہ بندر کی شکل میں، پھر آہستہ آہستہ وہ اسی پونچھ غائب کر رہی ہے سائنس بہرحال ریسرچ کی منزل میں ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے لیے جو ایکسپرٹ ہیں وہ باتیں کریں۔ لیکن انسانوں نے انسان کو ہسٹری میں دو عنوان سے یاد کیا، ایک اسے انکلچرڈ کہا اور دوسرا بیکورڈ کہا۔ کیوں؟ کہ بھائی نہ اس کے پاس کلچر ہے، نہ اس کا کوئی باکمال پاسٹ ہے، اس لیے اسے بیکورڈ کہا، انکلچرڈ کہا۔ کیوں کہا؟ ریزنز کیا تھے؟ کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب انسان پیدا ہوا جنگلوں میں رہتا تھا، اس کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، اس کے پاس کوئی کلچر نہیں تھا، اس لیے انکلچرڈ کہلایا۔ اور کیا وجہ تھی؟ کہ دوسری وجہ یہ تھی چونکہ انسان جب جنگلوں میں رہتا تھا تو معمول اس کی زندگی کا طریقہ جانوروں جیسا ہوا کرتا تھا، جیسا کہ آج کے سائنس بھی اور بہت سے پروگرام آپ کو ٹیلی ویژن کے اس بات کو بتائیں گے، ڈسکوری جیسے چینلز، آپ سرچ کیجئے تو آپ کو سمجھ باتیں آئیں گی۔ دوسرے چیز جو انسان کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ بیکورڈ تھا، کا وجہ یہ تھی کہ اس کے بدن پہ لباس نہیں تھا، بدن پہ لباس نہیں تھا، بیکورڈ تھا، کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا، اس لیے انکلچرڈ تھا۔ انسان کو لکھا گیا بیکورڈ نا، انسان کو لکھا گیا انکلچرڈ نا، یہی تو اتہاس میں ہے، یہی تو آپ کے ہسٹری میں پڑھی ہے یا نہیں ہے؟ ان دو ٹائٹل سے انسان کو یاد کیا گیا اور اس کے ریزن بتائے گئے۔
کلچر نہیں تھا، بدن پہ لباس نہیں تھا، تو انسان نے کہا اسے لباس دو تاکہ اس کے اندر کلچر آئے۔ تو ایک زمانہ تھا لباس کا نہ ہونا بیکورڈ ہونے کی علامت تھی، تہذیب و تمدن کا نہ ہونا انکلچرڈ ہونے کی علامت تھی۔ اسے لباس پہنایا گیا، اس کے جسم کو ڈھانپا گیا، اس کے جسم کو ڈھانکا گیا، ہے کہ نہیں؟ تو انسان نے انسان کے بدن کو ڈھانپ دیا، اسے انکلچرڈ ہونے سے بچا لیا، اسے بیکورڈ ہونے سے بچا کے تہذیب کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا نہیں کیا؟ یہی انسان جب ترقی پذیر ہوا، دولت نے اس کے گھر میں دستک دی، اور جو مال و دولت سے نہانے لگا تو پھر اس نے لباس اتار دیا۔ شاید بات آپ تک نہیں پہنچی۔ جب تک دولت نہیں تھی خدا بہت یاد آ رہا تھا، جیسی دولت آئی لباس دولت کے نشے کے ساتھ اترتا گیا۔ کل لباس کا نہ ہونا انکلچرڈ ہونے کی علامت تھی، آج لباس کا نہ ہونا ترقی یافتہ ہونے کی علامت بن گیا۔ اب مجھے اتنا بتائیے، جو انسان آج تک عزت اور ذلت کا معیار طے نہ کر سکا ہو، وہ زندگی کے معیار کو کیا طے کرے گا؟ سلام علیہ محمد والے محمد پر۔ میں فکریہ سوچی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان کے لیے طے نہیں کر سکا، وہ انسان کے اصول زندگی کو کیسے طے کرے گا؟ انسان کے معیار زندگی کو کیسے طے کرے گا؟ کیا ہمارا ملک طے کرے گا یا ہمارے اسکول کے جو سسٹمز ہیں وہ طے کریں گے؟ کون طے کرے گا انسان کیسا ہونا چاہیے، انسان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، انسان کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ عقل تو اللہ نے جب سے پیدا کیا دیا ہے، کسی کو عقل کم نہیں دی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا نے فرمایا کہ عورت کو ناقص العقل کہا گیا، تو عورتوں کو کوسنا شروع کر دیا، تم تو ناقص العقل ہو، تم تو ناقص العقل ہو۔ بعد میں تو اتنا طے کر دیا کہ مجھے اتنے گرام عقل دی گئی، تم کو اتنے گرام عقل دی گئی۔ عجب، لگتا ہے دونوں کی عقلیں نکال کر تولی گئی ہیں۔ ناقص العقل انہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ مرد کو ایک چھٹاک بڑھا کے دے دی گئی ہو، ان کو کم دیا گیا ہو، اس لیے کہا گیا ہے عورت بھی اگر کامل العقل ہو جائے تو آپ کے برابر کھڑی ہو جائے گی، پھر زندگی کا نظام آگے نہیں بڑھے گا، ٹکرا کے بھسم ہو جائے گا۔ ایک کو اللہ نے مرد بنا کے باہر کی دنیا کی زندگی دی تاکہ وہ زندگی میں جانسانی، فداکاری، مقاومت، طاقت کا مظاہرہ کر کے بچوں کے لیے آذوقہ فراہم کرے، تو دوسری طرف نونہالہ نے زندگی کی تربیت کے لیے ملائمت کی ضرورت تھی، لطافت کی ضرورت تھی، پیار کی ضرورت تھی، قربانی کی ضرورت تھی، ایثار کی ضرورت تھی، جذبے کی ضرورت تھی، اپنی پیاس بھوک جانے کے جذبے کی ضرورت تھی، اپنی بھوک کو بھول جانے کے جذبے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ نے ایک کو ملائم بنایا تھا۔ یہ ملائمت کا استعمال کرنا یہ اس کے لیے ناقص العقل کا سبب کہلایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی عقل کم ہو گئی، ہماری عقل زیادہ ہو گئی، بلکہ امام نے بتایا انسان عقل کے استعمال میں اگر باہر کے قابل عقل استعمال نہ کرے تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ عورت اگر اپنی گھر کی زندگی میں کامل عقل کا استعمال کر لے تو شاید مرد سے مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو ماں الگ راستے پہ چلی جائے گی، باپ الگ راستے پہ چلا جائے گا، بچہ لاوارث ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے ضرورت تھی ایسے وجود کی جو ماں بن کے اپنے کردار کو سنوارے اور اپنے کردار کے ذریعے سے ایک نسل کی تربیت کرے۔ تو کائنات میں ایسے چہرے نظر آئیں گے کہ آج بھی جس پر سب سے زیادہ فخر کیا گیا ہے اسے عورت کہا کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورت میں کچھ کمی تھی، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ عورت کا اگر پیار نہ ہوتا، اس کی قربانیاں نہ ہوتی، اس کے ایثار نہ ہوتے، اس کے جذبات نہ ہوتے، اس کی قربانیاں نہ ہوتی، تو کبھی ہم پروان نہیں چڑھ سکتے تھے۔ آپ دیکھیے اس کی پسند کل تک کچھ تھی، اولاد کی خاطر چھوڑ دیا۔ اس نے کل تک وہ ڈش بہت اسے لائق ہوتا تھا، بہت پسند ہوا کرتی تھی، مگر آج اس لیے نہیں کھا رہی ہے کہ میرے بچے کو نقصان پہنچائے گی۔ اپنی پسند کو چھوڑنا یہ جذبہ مرد کا نہیں ہوتا، یہ عورت کا ہوتا ہے۔ اپنی خواہش کو مٹا دینا یہ جذبہ مرد کا کم ہوتا ہے، پر عورت میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ناقص العقل کا کہیں مطلب یہ نہیں ملتا ہے کہ ہماری عقل کچھ گرام بڑھ گئی ہے، اس کی عقل کچھ گرام کم ہو گئی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے جذبات میں بچے کی
تربیت میں اپنے اسٹیٹس کو جب بھلاتی ہے تو ماں جیسے نام سے ملقب ہو جاتی ہے. ورنہ کل تک جب لڑکی ہوا کرتی تھی تو بچہ پیشاب کرتا تھا, دیکھ کے منہ بسورتی تھی, غصہ ہو جاتی تھی. بستر میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو ادھر سے گزرتی نہیں تھی. لیکن جب ماں بن گئی, اسی پیشاب میں لیٹ بھی رہی ہے, اسی پیشاب میں بیٹھ رہی ہے, بچے کو سینے سے لگا رہی ہے. یہی تو ناقص العقل ہونے کی بات تھی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر زندگی میں یہ عقل اس معیار پر استعمال نہ ہوتی تو ہم آج تناور درخت نہ بنتے. سلام ہو ہمارا ماؤں پر کہ جنہوں نے تربیت کی منزل میں اپنے جذبات کو قربان کر کے ایسا بنا دیا کہ کوئی سلمان بن گیا, کوئی بوزر بن گیا, کوئی جداد بن گیا. سلام پڑھ کے محمد وآل محمد. ماں کے اوپر کبھی گفتگو ہوئی تو سنیے گا. بہرحال ہمارا عنوان ماں نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کون طے کرے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے, اس پنکھے کو کسی کمپنی نے بنایا, اس اے سی کو کسی اور کمپنی نے بنایا. کون طے کرے کہ پنکھے کا استعمال کیسے ہو؟ کون طے کرے کہ اے سی کا استعمال کیسے ہو؟ مجھے بتائیے, کیا پنکھے کی کمپنی اے سی کے استعمال کا قانون لکھ سکتی ہے؟ اے سی بنانے والی کمپنی کیا پنکھے کے استعمال کا قانون لکھ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, آپ تو سمجھدار ہیں. کیا وجہ ہے؟ اسے جب ہم پنکھا خریدتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک کارڈ بھی ہوتا ہے. اس کے اوپر, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاپی ہوتی ہے, بکلیٹ ہوتی ہے, جس کے اندر بہت سی چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ کس طرح سے استعمال کرو. اگر اس طرح استعمال میں اگر کمی آتی ہے تو ہماری ضمانت ہے. اگر آپ نے اس معیار پہ استعمال نہیں کیا تو آپ کا قصور ہے, ہماری ضمانت. سوچیے گا جو کہنا چاہتا ہوں. یہ ہوتا ہے نہیں بکلیٹ میں, ان وجہوں سے ہم جو ہے اس کی بناوٹ کو دوبارہ تبدیل کر کے دیں گے یا اس کو ریپلیس کر کے دیں گے, جو بھی اس کے اندر. اس لیے آج کل مختلف عناوین استعمال ہوتے ہیں کہ آپ جب استعمال کریں گے تو استعمال کے بعد اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری ضمانت ہوگی یا نہیں. یہ ہر وہ کمپنی طے کرتی ہے جو بناتی ہے. اس لیے مائک جو کمپنی نے بنایا ہے وہی کمپنی طے کرے گی کہ کس کنڈیشن کے ساتھ اس کا استعمال ہونا چاہیے اور کس کنڈیشن میں اس کی ضمانت ہے یا نہیں ہے. کیمراز بھی ایسے, جتنی بھی دنیا کی مثالیں آپ لے لیجیے, اس سے ایک میسج ملتا ہے, اور میسج یہ ہے, ہر چیز کا بنانے والا یہ طے کر سکتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہو, کس دشا میں ہو تو صحیح ہے, کس دشا میں ہو تو دشاہین ہے. یہ کب طے ہوتا ہے؟ اس وقت جب بنانے والی کمپنی اس کے لیے قانون و ضابطے لکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پروڈکٹ کا جو میکر ہے, جو بنانے والا ہے, وہی اس کے بارے میں طے کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کن حالات میں بنایا گیا ہے, کن کیمیکل کا استعمال ہوا ہے, کن پارٹس کا استعمال ہوا ہے, کن چیزوں کا استعمال ہوا ہے, کیسے اس کی جوائننگ ہے, کیسے اس کی فلاں چیزیں ہیں, کیسے اس کو بنایا گیا, کیسے اسے ڈھالا گیا. وہ کمپنی جانتی ہے جس نے بنایا ہے. قبول یہاں تک ایکسیپٹ کرتے ہیں میری بات کو؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے بتائیں کہ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ کون جانتا ہے کہ انسان کے پارٹس کس کنڈیشن کے ہیں؟ کون جانتا ہے کس پارٹ کا کتنا استعمال ہونا چاہیے؟ کون جانتا ہے کہ اس پارٹ کو کس طرح سے منظم کیا گیا ہے؟
ابھی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، ابھی سائنس پرکھنا چاہتی ہے، ابھی سائنس پرفیکٹ نہیں ہوئی ہے، اس کی تلاش جاری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنا سائنس نے سمجھا ہو اتنا ہی خدا کا معیار ہو سکتا ہے خدا کے معیار کا کچھ حصہ سائنس سمجھی ہو، بقیہ چیزیں ابھی بھی اس کے لیے مجہول ہو، اسے سمجھ میں نہ آئی ہو۔ ترقی ہوتی جائے گی، سمجھداری بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سمجھنے میں ہزاروں سال گزر گئے، مگر ابھی بھی سائنس انسان کو مکمل سمجھنے میں قاصر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی حد تک سمجھ جائے، مگر یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے کہ پورے انسان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب سائنس بھی مکمل انسان کو سمجھ نہ سکی تو انسان کا طریقہ زندگی کیا ہونا چاہیے، انسان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، انسان کے ضابطے کیا ہونا چاہیے، انسان کے لیے قانون کیسا ہونا چاہیے، کون بنائے گا؟ اس کا مطلب واضح ہو گیا ہے کہ انسان کے لیے ضابطے حیات وہی بنائے گا جس نے انسان کو بنایا ہے، اور اس خالق کو ہی خدا کہتے ہیں۔ تو یہ مان کے چلیے دنیا میں جتنے بھی نظام بن جائے وہ تنگ نظری کا شکار تو ہو سکتے ہیں، بشریت کے کمال اور ارتقاء کا مظہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہی قانون انسان کو کمال دے سکتا ہے جو الہی ہو، جو خالق نے بنایا ہو، اس لیے کہ جس کی مخلوق ہے وہی طے کر سکتا ہے قانون اس کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو انشاءاللہ کل مزید واضح کروں گا، بات کو یہ روکنا چاہتا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی کچھ سوچ کے آئیے گا، ہم بھی انشاءاللہ کچھ فکر رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اکیلے ہم ہی کلیجہ جو ہے صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد۔ یہ درسگاہ ہے، اچھے اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو ذہن کو حاضر کر کے آتے ہیں۔ آنکھ منگتے آ کے بیٹھ جانا یہ خلاف انصاف ہے۔ آپ بھی فکر کیجئے، آپ بھی سوچئے، موبائل ہاتھ میں، سارے شوق آپ کے واٹس ایپ میں نہ گزر جائیں، سارے شوق آپ کے گوگل میں اپنے جذبات میں نہ گزر جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ یہ آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ دین کی طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں یا دنیا کی طرف۔ ماں دیکھے یا نہ دیکھے، بھائی دیکھے یا نہ دیکھے، باپ دیکھے یا نہ دیکھے، جو دیکھنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے۔ ابا سے تو چھپا لیں گے، اماں سے تو چھپا لیں گے، بھائی بہنوں سے چھپا لیں گے، پر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اگر مطمئن ہیں کہ خدا سے چھپا سکتے ہیں تب آزاد ہیں، اگر یہ یقین ہے کہ نہیں چھپا سکتے تو کوشش کریں، وہ کریں جس سے ماں کی تربیت کا پتہ چلے، وہ کریں جس سے باپ کی محبت کا پتہ چلے، وہ کریں جس سے خاندان اور نسل کا پتہ مل سکے۔ اس لیے موبائل کا ہاتھ میں آنا ہنر نہیں ہے، موبائل کا صحیح استعمال کرنا کمال ہے۔ ہمارے جوانوں کے لیے اہم ترین مسئلہ یہی ہے۔ آج کیوں لوگ ذہنوں سے آپ کے کھیل لیتے ہیں، کیوں لوگ آپ کو مس گائیڈ کر کے چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نعرے حیدری میں گم ہو جاتے ہیں، سوچ بند کر دیتے ہیں، نتیجہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں کہ 25 نعرے لگے، اس سے اچھی مجلس نہیں ہوگی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم نے گنوایا کیا، ہم نے پایا کیا، ہم نے سوچا کیا، ہم پہنچے کہاں۔ اگر اس فکر کو پیدا کرنا ہے تو ایک بار گوگل میں جائیے، اپنے جذبات میں جہاں دنیا کو دیکھتے ہیں، ایک کسی چیپٹر پر ایک پیج روز اسٹڈی کر کے سوئیے، قسم کھا لیجئے کوئی بھی خطیب نہ آپ کو مس گائیڈ کر سکتا ہے، نہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، نہ آپ کے خیالات سے کھیل سکتا ہے۔ جب ہماری قوم میں مطالعے کا جذبہ باقی رہا، کھیلنے والے کھیل نہ سکے، اور جس قوم میں مطالعے کا جذبہ ختم ہو گیا، اسٹڈی کا جذبہ ختم ہو گیا، اسے کھیل لیا گیا، مذہب بدل گیا، کتابیں بدل گئی، خیالات بدل گئے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مذہب بدلا ہے اسی دنیا میں، کتابیں بدلی رہی اسی دنیا میں۔ کہیں ایسا نہ ہو، قرآن تو نہیں بدل سکتا ہے مگر خیالات بدل جائیں، فکر بدل جائیں، جذبات بدل جائیں، نظریات بدل جائیں، طرز زندگی بدل جائے۔ یہ اس لیے بدل جاتا ہے کہ ہم نے صرف کہنے والے سے مذہب لیا، پڑھ کے کبھی مذہب نہیں سیکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسٹڈی کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، ایک صفحہ ڈیلی عہد کر لیں خود سے، ہم نہیں سوئیں گے جب تک ایک پیج نہ پڑھ لیں۔ جو بھی ٹاپک، اسلامک ٹاپک جو بھی آپ کو اچھا لگے، آپ دیکھیے ایک ہفتے میں 7 پیج پڑھیں گے، بہت کچھ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔
یہی مجلسوں کا صدقہ ہے، یہی مجلسوں کی برکت ہے کہ ہمارے افکار بیدار ہوتے ہیں۔ اسلام نے دلوں کو جوڑا ہے اور روح کو بلند کیا ہے، انسانیت کو کمال عطا کیا ہے، اور یہی کربلا اسی جذبے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کے اندر سوئے گئے ضمیر کو بیدار کر رہی ہے، آپ کے سوئے ذہن کو بیدار کر رہی ہے۔ میں انشاءاللہ بہت سی باتیں جو کل آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت کی پابندی سے آئیں انشاءاللہ ہم وقت کی باتیں وہ ختم کر دیں۔ میں معذرت چاہوں گا شاید 5-7 منٹ 1 گھنٹے سے بڑھ جائے، لیکن بہرحال بات کو ایک جگہ پہنچانا تھا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو سنواریں، ہم خود کو بنائیں، ہم خود کو اچھا کریں۔ آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کی حیثیت مشک سے کم نہیں ہے، آپ کی حقیقت کسی عنبر سے کم نہیں ہے۔ آپ وہ خوشبو بن جائیں گے جسے دیکھ کر لوگ سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ کربلا نے یہی تو سنوارا تھا، کربلا نے شہداء کی شکل میں مشک دیے ہیں، عنبر دیے ہیں، ایسی خوشبو دی ہے کہ جسے آج 1400 برس کے بعد بھی ہم سونگھ رہے ہیں، اور اس خوشبو کے ذریعے سے یہ اپنے بچوں کو ایام ازاں میں کربلا کی یادوں کے ساتھ جو تیار کرتے ہیں اسی خوشبو کا مظہر بناتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کربلا ایک سب میں ختم نہیں ہوئی، کربلا قیامت تک جانے والی ایک تحریک ہے۔ تو اس تحریک کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اس کا اثر زندگی میں پیدا کریں، صرف لباس تک نہ رکھیں، صرف ماتم تک نہ رکھیں، صرف حسینیوں کے منبرگاہوں کو سجانے تک نہ رکھیں، بلکہ اپنی فکر کو سجائیں، اپنے خیالات کو سجائیں، اپنے کردار کو سجائیں، خود کو حسینی بنائیں۔ حسینی بن جائیں گے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یزید خود ہی دم توڑ دے گا، کیونکہ یزید کو کائنات میں ڈر صرف حسین سے ہے۔ اگر آج بھی حسینی پیدا ہو جائے تو ہر زمانے کے حسینی سے ہر زمانے کے یزید گھبرائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا والوں نے اس تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بڑی قربانیاں دیں، بڑے درد سہے، بڑے مصائب جھیلے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، مگر سب کچھ اسلام کی حفاظت کے لیے، سب کچھ اس اسلام کے بقا کے لیے، سب کچھ ہم آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر یہ جذبہ کربلا نے پیش کیا، وہ درد کربلا نے پیش کیا، تو آئے ان درد کو یاد کر کے کچھ آنسو بہا لیں، تاکہ کم سے کم جن کے آنسو ان کی آنکھوں میں خشک ہو گئے تھے، جن کے آنسو ان کے دل کے گہرائیوں سے باہر نہیں نکل پائے تھے، تڑپ تڑپ کے رہے، جنہیں رونے پہ تماچے مارے جاتے تھے، جنہیں رونے پہ تعزیانے مارے جاتے تھے، جنہیں رونے کے اوپر پہرے لگائے جاتے تھے، آئے رو کر ان کا درد بانٹیں، سید سجاد کے درد کو ہلکا کریں۔ یہ بہت تکلیف بھرا منظر ہے روز عاشور کے بعد کا۔ عزادارو، کربلا میں روز عاشور شہداء نے شہادت دے دی، سعادت کی منزلوں پہ فائز ہو گئے۔ یہ بہت بڑا درس تھا، یہ بہت بڑی قربانی تھی، لیکن درد کا آغاز کربلا کے بعد ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہر لمحے تڑپایا جاتا ہے۔ مر جانا پھر بھی آسان ہے، لیکن زندہ رہ کے تڑپنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد کے مسافروں کو قدم قدم پہ تڑپایا گیا ہے، قدم قدم پہ رلایا گیا ہے، خون کے آنسو بہایا گیا ہے۔ عزادارو، آج شب جمعہ ہے، ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج شب جمعہ مناسبت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، عزادارو اس جملے کو سنیے گا۔ ایک عالم دین ہے جو کربلا میں رہتے تھے، جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام ان کے خواب میں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ تم زیارت کے لیے ہر شب جمعہ آتے ہو، لیکن میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتے۔ تو گھبرا جاتے ہیں، شہزادی ہم تو روز آپ کے بیٹے کی زیارت کرتے ہیں۔ کہ نہیں، تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتے۔ کہ شہزادی کیا قصور ہو گیا؟ ابھی تو ہم آپ کے بیٹے حسین کے روضے سے آئے۔ کہا میرا بیٹا صرف حسین نہیں ہے، میرا بیٹا عباس بھی ہے۔ جب تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرو تو عباس کی زیارت ضرور کرو، اس لیے کہ میری نگاہ میں میرے بیٹے کی زیارت مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے عباس کی زیارت نہ ہو جائے۔ عزادارو،
میں اس جملے کو کہنے کے بعد اس شب کی مناسبت شب جمعہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے نوحہ خان آغا مازندرانی تھے. بڑا نام ہے ان کا ایران کے. مازندران ایران کا ایک شہر ہے. ان کے بارے میں ملتا ہے ہر سال وہ زیارت پہ جاتے تھے کربلا. اور جب زیارت پہ جاتے تھے بہت اچھا نوحہ پڑھتے تھے. صاحب بیاس تھے, بہت اچھی آواز تھی. ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب امام حسین کے روضے کے سامنے پہنچتے تھے نیت کرتے تھے شہزادی مولا جو نوحہ آپ کو پسند ہو وہ ہم سے پڑھوائیے. آنکھ بند کر کے صاحب بیاس تھے, بیاس کو کھولتے تھے اور جو نوحہ نکلتا تھا اسے پڑھا کرتے تھے. اتفاق سے یہ واقعہ اس شب کا ہے جب شب جمعہ تھی. آغا مازندرانی اپنے اس حلقے کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں جو زیارت پہ پہنچا کرتا تھا, ساتھ ہوا کرتا تھا. جیسے ہی قص کر کے صاحب بیاس تھے, بیاس کو کھولا, جناب علی اکبر کیا نوحہ نکلا. مازندرانی نے نوحہ پڑھا, بڑی اچھی آواز تھی, بڑا گریا ہوا. کیوں نہ ہو, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جناب علی اکبر امام حسین کے پہلو میں دفن ہے. اے عزادارو, ارے جب امام حسین کے پاس کوئی جناب علی اکبر کا مصائب پڑھتا ہے تو ایک منظر و سما بن جاتا ہے. لیکن کربلا میں امام حسین جناب علی اکبر کو لے کے بہت تڑپے ہیں. عزادارو بڑا گریا ہوا, بڑا ماتم ہوا, لوگوں نے بڑی فریادیں کی, بہت امام کو پرسا دیا. پرسا دینے کے بعد یہ سب ہوٹل جہاں قیام تھا آ کے ٹھہر جاتے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں امام حسین تشریف لا رہے ہیں. امام حسین کو دیکھتے مازندرانی بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگتے. مولا آخر ماجرا کیا ہے؟ کہ مازندرانی تم جب میرے روزے میں آیا کرو یہ کام کبھی بھی نہ کرنا. کہ مولا کیا قصور ہو گیا؟ کہ تمہیں پتا ہے تم جب سے آئے ہو تمہیں اندازہ نہیں ہے. آج شب جمعہ ہے, ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ ارے میرے علی اکبر کی قبر کے پاس ہوتی ہے. اور جب آج گئے تم ہو تمہیں پتا ہے جب تم نے یہ مسائل پڑھا, علی اکبر کا نوحہ پڑھا, جب سے تم پڑھ کے گئے ہو میری ماں رش میں ہے, اس کے آنسو نہیں ٹھہرتے. لہذا مازندرانی نوحے میں قصور نہیں ہے, نوحے میں کمی نہیں تھے, بس خالی میری ماں کا حال بہت برا ہے. آئندہ کبھی آنا کسی بھی حال کا نوحہ پڑھنا. اگر شب جمعہ ہو تو میرے مزار کے پاس علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. صدوں سے عزاداروں کتنا جناب فاطمہ کو درد ہے. اے شہزادی آپ نے تو شہادت دیکھی, ارے آپ کے بیٹے حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا. مسائب آپ کے لیے مکمل ہو چکا, لیکن میں چونکہ آج 13 سفر ہے جناب سکینہ کی شہادت کی منسوخ تاریخ ہے, میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. اس گھرانے کو بہت تڑپایا گیا ہے, بہت رلایا گیا ہے, بہت رلایا گیا ہے. میں ساری بات نہیں 2 جملے کہہ کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں, آپ سنیں گے ضرور. یہ قافلہ راستوں سے بڑھتا گیا, یزید کے دربار تک پہنچا. سوچئے جناب سکینہ نے کب پانی پیا یہ تاریخ کے صفحات پہ بہت واضح نہیں ہے. جناب سکینہ کب سوئی یہ بھی تاریخ کے صفحات میں کوئی تاریخ معین نہیں ہے, میں نہیں جانتا. لیکن اتنا ضرور ہے بھرا دربار ہے یزید کا, امام حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے. جناب سکینہ کو بلاتا ہے, بلانے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے بھرے دربار میں, میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ماؤں سے زیادہ تر بیٹے مانوس ہوتے ہیں, لیکن بیٹیاں زیادہ تر باپ سے مانوس ہوا کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہی وجہ ہے اگر بچیوں کے بچپن میں باپ سفر میں چلا جائے تو بچی باپ کو یاد کر کے بہت روتی ہے. اور زوجائیں فون کرتی ہیں جلدی چلے آئیے ورنہ میری بچی جان دے دے گی, کیونکہ بیٹیاں باپ سے بہت مانوس ہوتی ہیں. ہائے سکینہ بھی ایک بچی تھی, اپنے بابا کے سینے میں سونے کی عادت تھی. ارے جب یہ بابا دنیا سے گزر گیا سوچ سکتے ہیں سکینہ پہ کیا گزر گئی. سکینہ یتیمہ ہے, سکینہ دکھی ہے, سکینہ دردوں سے بھری ہوئی ہے. ایسے موقع پہ جذبات کا امتحان یزید بھرے دربار میں لیتا ہے. سوچئے غضب ہو گیا جیسے ہی بابا کا سر سامنے رکھا گیا, اور جب ذرا سکینہ سے جملہ
نہ کہا۔ بیٹی کہتی ہے، بچی کہتی بابا آپ کی سکینہ کتنی مظلومہ ہے، بابا آپ کی سکینہ کا کیسا امتحان ہو رہا ہے، اے بابا آج میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، اے بابا اگر آپ مجھ سے دوست رکھتے ہیں، اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، بابا آپ میرے آغوش میں آ جائیے۔ یہ کہہ کے اپنا چلا ہوا کرتا اپنا دامن سنبھالتی ہے، باپ کا سر اٹھا بیٹی کی آغوش میں آ گیا، ارے بیٹی نے سر پہ سر رکھ دیا، چہرے پہ چہرہ رکھ دیا۔ اے بابا آپ کا چہرہ خون سے کس نے خضاب کیا، اے بابا آپ کے حلقوں کس نے بریدہ کی۔ بیٹی فریاد کرنے لگی، بابا جو آپ نے گوشوارے بڑے پیار سے پہنائے تھے نا، اسے سے چھینا نہیں گیا، اتنی بے رحمی سے چھینا گیا کہ میرے کان کی لمحیں پھٹ گئی۔ بابا آپ کے پاس تماچے پڑے، بابا آپ کے پاس آزیاں دیکھا ہے، بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی۔ بیٹی فریاد کرتی ہے، بیویوں نے کوہرام بپا ہو گیا۔ عزاداروں دوسرا جملہ کہہ کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رات جناب سکینہ سو رہی، سوتے سوتے اچانک تڑپ کے اٹھی، آواز دیتی بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے۔ بیویاں گھبرا گئیں، اے میری لاڈلی ماجرا کیا ہے، کہا ابھی بابا آئے تھے، ابھی میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کئی بار اس طرح کے واقعے ایک زندہ شام میں پیش ہے جناب سکینہ کے ساتھ، تو روایتیں کہتی ہیں، مقاتل کہتی ہے کہ یزید نے جناب امام حسین کا سر بھیج دیا، بچی باپ کا سر دیکھتی تھی، چہرے پہ چہرہ رکھ کے روتی تھی، اور اس کے بعد سر کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ عزاداروں وہ رات سنانا چاہتا ہوں جس رات بچی کی آواز ٹھہرتی نہیں ہے، اتنا درد ہے، اتنا طرف ہے، اتنا چبھن ہے، کل تک صرف بابا کو یاد کر کے روتی تھی، آج بابا کو یاد ہی نہیں کر رہی ہے، بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے، بابا ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہر بیوی کلیجے سے لگاتی ہے مگر بچی کو قرار نہیں آتا ہے۔ یزید نے سر بھیج دیا، عزیز نے سر جیسے بھیجا، بچی نے بڑھ کے سر کو آغوش میں لیا، چہرے پہ چہرہ رکھا، فریاد کرنے لگی، رونے لگی، روتے روتے بچی کی آواز ٹھہر گئی، بچی کی آواز کا رکنا تھا، بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ سیدھے سجاد آگے بڑھے، دیکھا بہن دنیا میں نہیں، دیکھا بہن دنیا میں نہیں ہے، بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ بلائی گئی، جب جناب سکینہ کو غسل دے رہی تھی تو اس نے بیویوں تک پیغام بھیجا، آخر اس بچی کو کیا تکلیف تھی، کہا ماجرا کیا ہے، کہا جب میں اس کا کپڑا اتارتی ہوں تو اس کے جسم سے اس کے بدن کی کھال ساتھ میں آخر کون سی تکلیف تھی، کون سی بیماری کا بیماری نہیں تھی۔ عزاداروں جانتے ہیں ماجرا کیا ہے، محققین لکھتے ہیں، اسکالر لکھتے ہیں کہ جب کوفے سے شام تک جناب سکینہ کو لایا گیا تو کوہان پر جناب سکینہ کو رکھ کے باندھا گیا تھا، سینے سے جناب سکینہ کے خون جاری ہوا تھا، یہی خون بدن میں خشک ہوا تھا، اسی خون کے ساتھ ان کا لباس بدن کا حصہ بن چکا تھا۔ اب جب لباس ہٹایا جا رہا ہے تو ہٹایا نہیں جا رہا ہے، اس درد کے ساتھ جناب سکینہ کو غسل دیا گیا، اس درد کے ساتھ جناب سکینہ کو دفن کیا گیا۔ آخری جملہ ختم تو عزاداروں، جناب سکینہ دفن ہو گئی، بیویاں تڑپ تڑپ کے روتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیخ عباس قمی ایک جگہ لکھتے ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جناب سکینہ کے قبر میں پانی بھر گیا تھا۔ وقت کے مرجع کو خواب میں بشارت ہوئی کہ جناب سکینہ کے قبر میں پانی بھر گیا ہے، اس لیے بچی کی قبر کو منتقل کر دیا جائے۔ جاتے ہیں جناب سکینہ کی قبر کو کھودا جاتا ہے، جناب سکینہ کو قبر سے نکالا جاتا ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کے جو اس وقت کے عالم دین نے بیان کیا ہے، کہتے آج بھی کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ دیکھا سکینہ کے گزرے ہوئے زمانے گزر چکے تھے، ایک عرصہ گزر گیا تھا، لیکن چہرے پہ نیل کا داغ، نیل کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری چیز جو دیکھی جو بہت دردناک ہے وہ یہ ہے کہ عزاداروں جب کہیں خون ہو یا پانی ہو مسلسل گرتا ہے، پانی ہو یا آنسو ہو مسلسل گرتا ہے تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ جناب سکینہ کے چہرے پر آنسوؤں کی رفتار نے اتنا گہرا اثر چھوڑا تھا، ہاں اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بیوی کے چہرے پر آنسوؤں کے قطار کے اثرات آتے تھے، ہاں
خدایا ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ. خدایا جو ہمارے درمیان سے گزر گئے جا رحمت مغفرت دے جگہ عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا تیرے حسین کے عزادار دنیا میں جہاں کہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا تمام عزاداران حسینی کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہم سب کو حسینی اور واقعی حسینی بنا. خدایا ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دے. خدایا ہمارے فاصلوں کو مٹا دے. خدا ہمارے قربتوں میں اضافہ فرما. خدا تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا کورونا جیسی ہمارے بیماری سے بشریت کو نجات عطا فرما. خدا جو جن بیماروں سے دوچار انہیں شفاء قابل و عاجل عطا فرما. خدایا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر. خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما. خدا تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مہاراج اعظام کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.